الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 33 پیش خدمت ہے۔ کیا اسلام دنیا کو نظام مملکت دینے یا بے دین نظام کی اطاعت کرنے آیا ہے؟ معظم و محترم جناب مولانا مودودی صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اہل تشیع کے علماء کرام کے رہنماؤں اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان 1951 تا 1954 تک اس کی زیر کمانڈ افسر شاہی کا غلام محمد، اس کے بعد 1954 تا 1958 تک فوج شاہی کا فوجی کمانڈر اسکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا، جس نے حکومتی ایوانوں کو شراب و ڈانس کی محفل کی زینت بنائے رکھا۔ 1958 کو ان کے حکومت کو ایوب خان نے مارشل لا کی گن پوائنٹ پر ختم کر کے ان کو ملک بدر کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان 1958 تا 1970 تک پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بختی جیسا جگیردار فوجی ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی ایوانوں، ان کی اولادوں، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شفاق درندہ طبقہ کی حکومتی اداروں کی حکمرانی جاری رکھی۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی جو 1970 تا 1972 تک ملک پر مسلط رہا۔ جنرل رانی نے اس کے دور حکومت کی شراب و شراب کی تاریخ رقم کی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد 180 اور مسٹر بھٹو کے 80 ممبر تھے۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ مسٹر بھٹو فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، 90,000 سپاہ کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 4 فوجی ڈکٹیٹرز پاکستان اور ان کی باقیات سے ملتجی ہوں اہل وطن کو آگاہ کریں کہ انگریز کا طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام حکومت اسلامی یا غیر اسلامی ہے تو اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام جو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کے خلاف کفر کے نظام حکومت کی اطاعت کرنے کے سرکاری طور پر پابند ہیں، ان کا حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے احکام کی اطاعت کرنے والے 23 کروڑ فرزندان اسلام کو کس نام سے پکارا جائے؟ مسلمان، منکر، کافر یا منافق؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر مرز وجود میں اسلامی نظام مملکت نافذ کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، یا انگریز کے مفتوح ملک کی عوام کو انگریز کا مسلط کیا ہوا مغربی جمہوریت کا باطل، غاصب، کفر کا مجرمانہ، طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط، استحصالی نظام حکومت، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اسلامی کردار و تشخص تیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نافذ کرنے یا انگریز کے کفر کے نظام حکومت کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان میں اسلامی نظام مملکت نافذ کرنے کے لیے اسلامی جمہوریت کا نظام مملکت، اسلامی نظام سلیکشن کے منتخب نمائندے تیار کرنے تھے
جو اسلامی نظام مملکت چلا سکیں۔ پاکستان میں انگریز کا نافذ کیا ہوا مذہب کش مغربی جمہوریت کا باطل غاصب کفر کا مجرمانہ استحصالی نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن جاری رکھنے کا کون ذمہ دار ہے؟ 4 فوجی ڈکٹیٹر، یا ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کا شاہی طبقہ، یا ان کی باقیات، یا 23 کروڑ مسلمہ ان کی نسلیں مجرم ہیں جو ان کو کفر کے نظام حکومت کو ان پر مسلط کرنے کے لیے ان کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ یا چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان، 4 فوجی ڈکٹیٹر، ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ مجرم ہیں؟ کیا اسلام دنیا کو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کے نظام مملکت، نظام سلیکشن دینے کے لیے آیا ہے، یا پاکستان میں بے دین کفر کے اسمبلی ممبران کے تخلیق کیے ہوئے 200-300 سیاسی فرقوں مغربی جمہوریت کے باطل غاصب کفر کے مجرمانہ استحصالی نظام حکومت کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے؟ کیا عالم دین، مشائخ کرام اسلامی نظام مملکت کے اسلامی نظام سلیکشن اور مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام الیکشن کے فرق سے آشنا نہیں؟ اگر آشنا ہیں تو پھر اسلامی سیاسی جماعتیں کفر کے نظام حکومت میں شامل کیوں؟ کیا اسلامی جمہوریت کا نظام مملکت، اس کا نظام سلیکشن اور مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، نظام الیکشن ایک دوسرے کے متضاد اور ایک دوسرے کا کفر نہیں ہے؟ اسلامی نظام مملکت کے نمائندوں کے چناؤ کے لیے دینی خوبیوں، امانت و دیانت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، انسانیت کے لیے بے ضرر منفعت بخش کردار، اعلیٰ اہلیت کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ حق حاکمیت، حق احتساب ان کے پاس ہوتا ہے۔ مغربی جمہوریت کے نظام حکومت اور نظام الیکشن میں مادی قوت، افرادی طاقت، معاشی برتری والے افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ 23 کروڑ کسانوں مزدور کے پاس نہ یہ مادی قوتیں ہوتی ہیں، نہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں جس کی بنا پر ان کو ووٹر بنا دیا جاتا ہے، نہ ان کے پاس حق حاکمیت، نہ حق احتساب ہوتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ اسلامی جمہوریت کے نظام مملکت کو چلانے والوں کا چناؤ جس علاقہ، محلہ، یونین کونسل کی سطح پر کیا جاتا ہے، اس علاقے کا ہر فرد کم و بیش ایک دوسرے کے کردار و اہلیت سے آشنا ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں بہتر اور صاف کے افراد کا چناؤ کر سکتے ہیں جو نظام مملکت کو آسان طریقہ سے چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اسلامی جمہوریت کے نظام مملکت کے لیے کوئی فرد اپنے کاغذات نامزدگی برائے ممبرشپ کی سلیکشن کے لیے پیش نہیں کرتا۔ اہل علاقہ کے عوام ان کو از خود ان کی دینی خوبیوں کی بنا پر چناؤ کرتے ہیں۔ اگر یونین کونسل کے افراد کی تعداد 5000 افراد پر مشتمل ہے تو تمام افراد الیکشن یا سلیکشن کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اہل علاقہ کا دینی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے افراد کا چناؤ یا انتخاب کریں جو ان میں سے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ و افضل اہلیت کا مالک، بہتر و بہترین کردار و تشخص کا وارث، یعنی جس فرد کی زندگی سادگی، شرافت، اسوۂ حسنہ، حسن خلق، امانت و دیانت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور حیات کے قریب ترین، اعلیٰ و صاف اور بہترین اہلیت کا مالک ہو، شرم و حیا کا وارث ہو، ایسے افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے اور ملک کا نظام مملکت ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اہل حلقہ میں 500 افراد ہوں، ان کا سلیکشن کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریت کے ممبران اور امیر المومنین کی اپوزیشن کے فرائض اہل علاقہ، اہل حلقہ اور اہل وطن کے تمام افراد کرتے ہیں۔ ہر فرد نظام مملکت کے ممبر سے لے کر امیر المومنین سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کرتا کیسے بنا ہے، وہ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔
ملک یا ریاست کا نظام مملکت صاحب بصیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ حسن خلق اور اعلیٰ اہلیت کے وارث مسجد شریف میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں باہمی مشاورت سے اجتماعی زندگی پر محیط نظام مملکت نافذ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہر کس و ناقص فرد کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو یہی افراد دین کی روشنی میں اس کے درست کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریت کے ممبران کی سلیکشن کو سمجھنے کے لیے کسی ارسطو کی ضرورت نہیں۔ ممبران کے چناؤ کا نظام و سسٹم نہایت سادہ اور سلیس، عام فہم اور بغیر کسی اخراجات کے عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس نظام مملکت کے ذریعے انسانی حقوق کا تحفظ اور امن، معاشرے میں اعتدال و مساوات، عدل و انصاف پر مشتمل نظام مملکت فروغ پاتا ہے۔ یا اللہ، اہل وطن فرزندان پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے اور نظام مملکت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔